آپ علم کے بارے میں بڑے لالچی واقعہ ہوئے ہیں، سب کچھ ایک ہی حلے میں جان لینا چاہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو سب سے چھوٹے پرندے کے شکار کی ترکیب بتاؤں گا، پھر بتدریج چرندوں، خطرناک گزندوں اور پھاڑ کھانے والے درندوں کی باری آئے گی، اور آخر میں کالے سر والے کی۔ آپ نے تلیر دیکھا ہے؟ شیف بناتے وقت روز آئینے میں زیارت کر لیتا ہوں۔ ادائے خاص کے ساتھ رکوع میں چلے گئے اور گھٹنے پکڑے پکڑے ہماری صورت دیکھ کے ہنستے رہے، پھر ارشاد کیا چت کبرا ہوتا ہے، مٹھی میں دبا لیں تو پتہ بھی نہ چلے کہ خالی ہے یا بھری ہوئی۔ آپ اسے تنہا کبھی نہ دیکھیں گے، 200-300 کا جھنڈ بنا کے بسیرا کرتے ہیں، چٹکی بھی بجا دو تو بھرا مار کے سب اڑ جائیں گے۔ تلیر صرف فصل کے وقت نظر آتا ہے، فصل کو نقصان پہنچانے والے کیڑے مکوڑوں کو کھاتا ہے، اسی لیے اسے حکومت کا تحفظ حاصل ہے، چوری چھپے شکار کرنا پڑتا ہے۔ قدرت نے رنگ اور شکل ایسی بنائی ہے کہ درخت پہ پتوں کے درمیان بیٹھا بالکل نظر نہیں آتا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اسے چونچ کھولنے سے باز نہیں رکھ سکتی، بس اسی سے مار کھاتا ہے۔ آواز پہ نشانہ لگایا جاتا ہے، اسے مرنا منظور ہے مگر چپکا نہیں رہ سکتا۔ اس کی زبان کا ماؤ لہم اگر گونگے آدمی کو پلائیں تو 7 دن میں پٹر پٹر بولنے لگے، بے زبان بہو اس کا ایک گھونٹ پی لے تو 2 دن میں اس کی سانس باولی ہو کے مر جائے۔ مردے کی زبان پر دفن سے پہلے اس کا ایک قطرہ ٹپکا دیں تو منکر نکیر اس قبرستان کا رخ ہی نہ کریں۔ بڑے چھرے کی تاب نہیں لا سکتا، چورا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایک پھیر میں 100 تلیر گرا لیجئے، 2-3 تو چھروں کے ذرات سے ہی زخمی ہو کے گر جاتے ہیں، 50-60 محض آواز کے صدمے سے جاں بحق، اور باقی ان کی دیکھا دیکھی۔ ہاں ایک بات کا خیال رہے، زمین پر گرنے کے خوف سے راستے میں ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لہٰذا کلمہ پڑھ کے فیر کریں ورنہ مردار ہو جائے گا۔ گوشت چہیٹ سے بھی زیادہ خوشبودار، ہڈیاں سوئیوں سے بھی زیادہ باریک اور کرکری، شکل اور جثہ سب کا ایک سا، کم از کم انسانی آنکھ نر مادے میں فرق نہیں کر سکتی۔ تلیر اور اردو الفاظ کی تذکیر و تانیث معلوم کرنے کے لیے چھٹی حص درکار ہے۔ ویسے اس کی نسل بڑی تیزی سے پھلتی پھولتی ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان میں نر بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آئندہ اتوار کو تیتر کے شکار پہ گفتگو ہوگی۔ میدانی پنچھی ہے، بہت لڑاکا، مگر ہم جنس کے سوا کسی سے نہیں لڑتا، اچھا پرندہ ہے، سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ عرض کیا اب تیتر سیانے ہو گئے ہیں، سلطان تیری قدرت۔ فرمایا اس فکرے کی داد کسی اور سے لیجئے، میں موجودہ حکومت کے خلاف نہیں ہوں۔ کسی دن آپ کو سجاول لے چلوں گا، جھیل میں بڑی بڑی مرغابیاں دور سے ایسے لگتی ہیں گویا ابھی کسی جلسے میں لاٹھی چارج کے بعد لوگ جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ سندر بن چلے چلیں تو شیر کا شکار بھی کھلوا سکتا ہوں۔ شیر کے شکار میں 200-300 آدمی چاروں طرف سے ہانکاں کریں تو سب سے پہلے سور نکلتے ہیں۔ عرض کیا سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے۔ بولے آپ کی دم کبھی سیدھی نہ ہوگی۔ آپ نے تلور دیکھا ہے؟ کوہستانی چڑیا ہے، ٹھٹا کے پاس براد آباد کی پہاڑیوں میں نومبر سے اترنی شروع ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تو آج کا سبق ہوا تے سے تلیر، تے سے تیتر، تے سے تلور اور تے سے تمباکو۔ ہم اگلے اتوار کو شکار پہ جانے کا وعدہ کر کے تمباکو سے متعلق جو باتیں انہوں نے تعلیم فرمائی تھیں اپنے سینے سے لگائے رخصت ہو گئے۔ پیر کو بینک میں دوپہر تک دونوں لیے دیے رہے، سپہر کو پشتوں کی 3-4 گالیوں کے بعد حجابات منو تو اٹھ گئے، آپ سے تم سے تو ہونے لگا۔ 3-4 دن میں ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں اس طرح داخل و دخیل ہو گئے کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون کس میں گھسا ہوا ہے۔ ہماری کیا مجال کے چھوٹے منہ سے بڑی بات کہیں، یہ تو ایسے ہوگا جیسے خربوزہ دعویٰ کرے کہ وہ چھری میں دستے تک گھس گیا ہے۔ جمعرات تک بے تکلفی اس حد تک بڑھی کہ ہم نے کہا آپ گرو ہم چیلے، کسی دن غریب خانے پر بھی تشریف لائیے۔ فرمایا غریب خانہ کہاں ہے؟ عرض کیا پیر الہی بخش کالونی میں۔ راستے میں کوئی شکار شکور ہے؟ ہم چپ ہو رہے۔ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی فاختہ نہیں ہے۔ ہمیں آزردہ دیکھا تو دل جوئی فرمائی، دعوت سر آنکھوں پر، مگر برا نہ مانیے گا کراچی میں آپ لوگ پلاؤ میں برابر کا گوشت ڈالتے ہیں اور ہم دگنے کے عادی ہیں۔ ہم نے ذرا برا نہ مانا، اس لیے کہ اپنے بیان کے اس حصے میں جس کا تعلق ہمارے پلاؤ سے تھا انہوں نے پہلے ہی 90% گوشت زیادہ ڈال دیا تھا۔ کہنے لگے 4 سدہ آئیں تو ریتا کھلاؤں گا۔ سالم دمبے کو اسی کی کھال میں لپیٹ کر اسی کی چربی میں انگاروں پہ بھونتے ہیں۔ قصبہ شب قدر کے دمبوں کا گوشت بڑا میٹھا اور حلوان ہوتا ہے۔ ہمارے منہ سے نکل گیا کہ فاختہ امن و آشتی کی علامت ہے اور کبوتر بڑا ہی بھولا پنچھی ہے، اسے مارنا تو مہا پاپ ہے۔ کہنے لگے رام رام، تو بیٹی برہمن کی تو کیا جانے ماس کا سواد۔ ماسٹر گرو بچن سنگھ کہتا تھا کہ تم مسلمان کسی جانور کو زندہ دیکھ ہی نہیں سکتے سوائے سور کے۔
آپ کو شاید علم نہ ہو کہ اگلے وقتوں میں اگر کسی رئیس کو ادھیڑ عمر میں لقوہ ہو جاتا، جو اکثر ہوتا تھا، تو حکیم اس کا علاج جنگلی کبوتر کھلا کر ہی کرتے تھے۔ خان صاحب ہر 16ویں منٹ ایک سگریٹ پیتے تھے۔ اس میں 15 منٹ اپنے ہاتھ سے سگریٹ مینوفیکچر کرنے کے ہوتے اور 1 منٹ پینے کا۔ مہین کاغذ پر تمباکو کی تہ جماتے اور ہر پتی اور ہر ریزے کا رخ درست کرتے۔ بیچ میں پیپر منٹ کی ایک سلائی رکھتے، تھوک سے چپکا کر برفیلے کشٹ لیتے اور سگریٹ نہ پینے والوں کی محرومی پر 1 منٹ تک مسکراتے رہتے۔ سگریٹ سلگانے سے پہلے پنکھا بند کر دیتے۔ فرماتے، ایک تو سگریٹ شتابی ختم ہو جاتا ہے، دوسرے سارا دھواں ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک دن ہم نے پوچھا، آپ اس کھکیڑ میں کیوں پڑتے ہیں؟ بنے بنائے سگریٹ کیوں نہیں پیتے؟ بولے، ریڈی میڈ سگریٹ۔ آپ نے کبھی تخمی آم چوسا ہے؟ جی ہاں، 1000 بار۔ اگر کوئی تخمی آم کا رس نکال کر بلورین گلاس میں پیش کرے تو کیا وہی مزہ ہوگا جو بقلم خود دوہنے میں آتا ہے؟ تو ایک تخمی ہمیں بھی عنایت ہو۔ فوراً ہی یعنی 15 منٹ میں ایک سگریٹ بنایا، اس میں پیپر منٹ کی سب سے تندرست سلائی رکھی۔ ہم نے آنکھ میچ کے دم لگایا تو گلا نتھیا گلی ہو گیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو پوچھا، آپ پائپ کیوں نہیں پیتے؟ فرمایا، پائپ سے صرف ان لوگوں کو آرام ملتا ہے جو سگریٹ کی استطاعت رکھتے ہیں، نہ حقے کی طاقت۔ 10 برس پہلے حقہ شروع کیا تھا۔ ان کی اہلیہ نے پہلے تو غالب کی بیگم کی طرح ان کے کھانے کے برتن الگ کیے، پھر انہیں بھی الگ رکھنے لگی۔ سینچر کو پوچھا، تو پھر کل چل رہے ہیں شکار پر؟ شاگردی کے لیے کل کا دن ساد ہے، 8 تاریخ ہے، 8 میرا لکی نمبر ہے۔ چلنے کو تو چلیں گے، مگر ایک گزارش ہے، دوران سفر و شکار سرکار گالی نہیں دیں گے۔ منظور، مگر ایک شرط پر، آپ بھی کوئی شعر نہیں بکیں گے۔ دفتر کی بات اور ہے، باہر بندہ کوئی لغو اور مہمل بات برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا، بالکل ٹھیک، لیلا بھی ہم سفر ہو تو محمل نہ کر قبول۔ پھر وہی، آپ کو معلوم ہے گولکنڈہ کے سلطان کا ایک محمل شعر سن کر جہانگیر بادشاہ اس قدر بروفروختہ ہوا کہ فی الفور گولکنڈہ پہ چڑھائی کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ آج اگر جہانگیر زندہ ہوتا تو خدا کی قسم مغل فوج تمام عمر آپ کا محاصرہ کیے پڑی رہتی۔ بینکوں میں اتوار رو رو کے آتا ہے، اس لیے ذرا دیر سے آنکھ کھلی۔ ہم بہار کالونی والی بس سے اترے تو دیکھا خان صاحب ہماری پذیرائی کے لیے آدھے گھنٹے سے بس اسٹینڈ پہ کھڑے سگریٹ بنا رہے ہیں۔ معانقہ، مصافحہ اور سلام ہوا۔ جی ہاں، ان کے ہاں اظہار خلوص کی یہی ترتیب تھی۔ ایسی قبائلی گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے کہ ہم باقی رسوم کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے خود کو ان کے شکنجہ خلوص سے آزاد کرا سکے۔ اگر ہم اپنے سینے پر اس طرح ہاتھ نہ باندھ لیتے جیسے جنتی بیبیاں نماز پڑھتے وقت باندھتی ہیں تو 4-5 پسلیاں ٹوٹ چکی ہوتیں۔ قبائلی معانقے میں خلوص کا اندازہ ان پسلیوں کی تعداد سے لگایا جاتا ہے جو اس عمل کے دوران ٹوٹ جائیں، اور مردانگی کا ان سے جو بچ جائیں۔ ہمارے دبلے پن اور ابری ہوئی پسلیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے بولے، آپ کو سینے سے لگا کر یوں محسوس ہوا گویا بانس کی سیڑھی سے بغل گیر ہو رہا ہوں۔ ازاں بعد بجلی کے کھمبے سے لگی ہوئی سائیکل اٹھائی۔ ہم نے کہا، یہ تو پطرس کی معلوم ہوتی ہے۔ بولے، نہیں تو میری ہے۔ ہمیں سائیکل کے شمشیر برہنہ ڈنڈے پر بٹھا کر اپنے گھر لے چلے۔ ہم نے پیچھے آرام دہ کیریئر پر بیٹھنا چاہا تو اجازت نہیں دی کہ یہ سیٹ جنگلی بکرے کی لاش فانی کے لیے وقف ہے۔ یوں بھی ہمارے ہاں مہمان عزیز کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے۔ مہمان کسی بھی وقت پیچھے سے چھرا گھونپ سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ نے تاریخ کا ٹھیک سے مطالعہ نہیں کیا۔ تاریخ پڑھنے کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بزرگوں کے مفصل حالات سے آگاہی کے بعد دور حاضر کی حرم زدگیوں پہ غصہ نہیں آتا۔ دوسرے، حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ تیسرے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور بھائیوں کے ساتھ سلوک کے مغلئی آداب سے واقفیت ہو جاتی ہے۔ آگے بیٹھنے پر یاد آیا شاہجہاں کے زمانے میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ مہاوت شاہی سواری میں بادشاہ کی طرف پشت کر کے بیٹھتا ہے، جو سر تپا سوئے ادب ہے۔ چنانچہ ہمارے اپنے علاقے سے ایک سید صاحب امپورٹ کیے گئے جو مہاوت کی پیٹھ سے پیٹھ ملا کر بادشاہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ ہم نے کہا، تعجب ہے کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ گستاخ ہاتھی مستقلاً بادشاہ کی طرف پیٹھ کیے رکھتا ہے۔ ویسے راجستھان کے راجپوتوں میں اس کے الٹ دستور ہے۔ اونٹ پر بیٹھی ہوئی عورت کو دیکھ کر 1 میل دور سے بتا سکتے ہیں کہ وہ سوار کی بہن ہے یا بیوی۔ بہن کو راجپوت سردار ہمیشہ آگے بٹھاتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ گر پڑے تو فوراً پتہ چل جائے، اور بیوی کو پیچھے۔ اور محبوبہ کو اغوا کے لیے دیس میں گھوڑے استعمال ہوتے ہیں۔ دیس میں؟ پنڈت یوسفی، آپ کا من ابھی تک میرا بائی کے دیس میں اٹکا ہوا ہے۔
ریت کے ٹیلے، بنجر زمین اور حتیٰ یہ اونٹ دیکھتے ہی آپ ناسٹلجک ہو جاتے ہیں۔ ارے صاحب، پاکستان کا دانا پانی کھاتے اتنے دن ہو گئے مگر اب بھی وہی رٹ، میں چنے مٹر کھا لوں گی تو لے چل جمنا پار۔ آپ کو شاید یاد نہیں رہا، برہمنوں کا دھرم اپنی رسوئی میں مسلمانوں کے تھاپے ہوئے اپلے تک جلانے سے بھرشٹ ہو جاتا تھا۔ آپ کے دیس جے پور میں لے دے کے ایک ہی جھیل تھی، سامبھر جھیل، یہ سڑانتی کھاری جھیل جو سارے ہندوستان کو نمک سپلائی کرتی تھی۔ صاحب، آپ بھی کس پوپلی پلپلی زمین کو یاد کرتے ہیں جس میں کشور کشا شہ سوار اپنے نیزوں سے خیمہ بھی نہ گاڑ سکیں؟ کبھی آ کر خیبر کی سرزمین دیکھیے، ذرا بے ادبی سے پاؤں پڑ جائے تو ٹن ٹن خطرے کے الارم کی طرح بجتی ہے، گولیوں تک کے منہ پھیر دیتی ہے۔ ہم ہندوستان سے تازہ تازہ گرد مسافرت و مہاجرت جھاڑ کر وارد ہوئے تھے، ایک نئے جنم اور آدرش کی آرزو میں اپنا نال برضا و رغبت اپنے دستے شوق سے کاٹا تھا۔ گھاؤ بھر چلا تھا، پر بھرتے زخم کی میٹھی سلسلاہٹ کا ہنوز یہ عالم تھا کہ چوٹ جہاں معلوم ہوتی تھی وہیں معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے انہیں بارہا راجپوتوں کی غیرت و شجاعت کی داستانیں سنائیں، مجال ہے جو ذرا بھی متاثر ہوئے ہوں۔ ایک دن برسبیل تذکرہ یہ کہا کہ 31 دسمبر 1949 تک، یعنی جب ہم جے پور سے چلے ہیں، تو بناسپتی گھی بیچنا، خریدنا، بنانا، رکھنا اور کھانا راجستھان کی حدود میں تعزیری جرم تھا۔ 6 مہینے قید بامشقت ہوتی تھی۔ پھڑک اٹھے، بولے یہ ہوئی بات۔ اسی عالم میں ان سے پوچھا کیا آپ کو ہندوستانی کلچر پسند نہیں؟ بولے کیوں نہیں، اس کے جو حصے ہمیں پسند آتے ہیں ان سے ہم بے شک نکاح کر لیتے ہیں۔ شکار کو روانہ ہونے لگے تو انہوں نے سختی سے تنبیہ کی کہ شکار پہ روانہ ہونے سے پہلے چاقو کا نام ہرگز نہیں لینا چاہیے، شکار نہیں ملتا۔ چنانچہ یہی ہوا۔ پھر ایک چھاگل پانی کی جو بآسانی ایک اونٹ کو سیراب کر سکتی تھی اپنے گلے میں ڈالی اور ایک تھیلا مونگ پھلیوں کا ہمارے گلے میں حمائل کرنا چاہا تاکہ دونوں ہاتھ جن سے آگے چل کر بہت سے کام لینے تھے خالی رہیں۔ ہم نے جان چھڑانے کے لیے کہا ہم مونگ پھلی نہیں کھاتے۔ بولے ہم نے بھی تمام عمر بادام کھائے ہیں، لیکن اس میوے میں کیا خرابی ہے؟ عرض کیا مونگ پھلی اور آوارگی میں خرابی یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ شروع کر دے تو سمجھ نہیں آتا ختم کیسے کرے۔ ہماری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے انہوں نے مونگ پھلی کا توبڑا اپنی گردن میں لٹکا لیا اور ہم چیختے چلاتے ہی رہ گئے، لیکن انہوں نے یہ کہتے کہتے پانی کی چھاگل ہمارے کندھے پہ ڈال دی کہ اونٹ اڑندے ہی لدی دینے۔ 8:30 بجے ہم سائیکل پر جنگلی بکرے کی تلاش میں منگو پیر کی پہاڑیوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ تھوڑی مسافت طے کرنے کے بعد ہمیں کیریئر پہ بیٹھنے کی اجازت بھی مل گئی۔ ذرا دیر کے بعد ہانپتے ہوئے بولے اب آپ پیچھے بیٹھے بیٹھے آرام سے پیڈل مارتے رہیے، میں ہینڈل سنبھالتا ہوں، ذرا احتیاط سے پیڈل ماریے گا، کراچی کا ٹریفک باولا ہے۔ ہم حسب حکم ان کی کمر پکڑ کے پیڈل سے زور آزمائی کرنے لگے۔ سائیکل چلانے کے اس طریقے کا ایک نہایت باریک قانونی نکتہ انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس ڈبل سواری کے جرم میں دونوں میں سے کسی کا چالان نہیں کر سکتی۔ جو ہینڈل پکڑے ہوئے ہے وہ پیڈل مارنے کا مرتکب نہیں، اور جو پیڈل مار رہا ہے اس کا باقی سائیکل سے کوئی تعلق نہیں۔ بولے اگر مجسٹریٹ آپ کو 1 مہینے کی سزا بھی کر دے تو تخمیر کے پاؤں کے ناخن کھینچ لوں گا اور علاقہ غیر میں پیدل لے جا کے پراسرار طور پہ قتل کر دوں گا۔ سائیکل کے وہ تمام پرزے اور آرائشی تکلفات جن کا شمار میکینیکل عیاشی میں ہو سکتا تھا خود کو سپرد خاک کر چکے تھے، اور دیکھنے میں اب یہ ڈھانچہ سائیکل کا ایکس رے معلوم ہوتا تھا۔ ہینڈل پر نہ جانے کیسے ایک آئینہ لگا رہ گیا تھا جس کا مصرف بظاہر یہ تھا کہ سوار کو پتہ چلتا رہے کہ پچھلا پہیہ ابھی تک سائیکل میں لگا ہے یا نہیں۔ پوچھا اسے تیل کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا جھنجھٹ یہ ہے کہ رفتار بڑھ گئی تو پھر گھنٹی بھی لگانی پڑے گی۔ سائیکل کے مڈ گارڈ ہی نہیں بریک بھی غائب تھے، لیکن چلانے کے بعد بریک کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ جو پرزہ جس جگہ تھا وہیں سے بریک کا کام دے رہا تھا۔ تاہم ہمارے سپرد یہ کام بھی تھا کہ جیسے ہی وہ اشارہ کریں ہم جوتے کی ایڑی سے پہیے کو آگے بڑھنے سے باز رکھیں۔ 4-5 میل بریک لگانے کے بعد دائیں جوتے کی ایڑی جھڑ کے کہیں گر گئی۔ خان صاحب نے بائیں ایڑی استعمال کرنے کا اشارہ کیا تو ہمیں حکم عدولی کے سوا چارہ نہ رہا۔ استادی شاگردی اپنی جگہ، لیکن اس سے تو آپ کو بھی اتفاق ہوگا کہ ایک پاؤں سے لنگڑانا دونوں پاؤں سے لنگڑانے سے بہتر ہے۔ وہ جو پنجابی مثل ہے کہ گدھے کا 1 میل اور کمہار کا 1.25 میل، سو وہ مثل ہم پہ صادق آئی۔ ضبط کا یارہ نہ رہا تو ہم نے شکایت کی کہ کیریئر بہت چبھ رہا ہے۔ بولے آپ میری سیٹ پہ بیٹھ کر دیکھیں تو پتہ چلے چبھنا کسے کہتے ہیں۔ اصل میں آپ کے کولوں پہ گوشت نہیں ہے، دراصل یہ آپ کی اپنی ہڈیاں ہیں جو آپ کے چبھ رہی ہیں۔ اگر آپ کے کولے ہوتے تو آج یہ نقشہ نہ ہوتا کہ ذرا پائنچا سائیکل کی چین میں آ گیا
تو ساری پتلون اتر کے ٹخنوں پہ آ گئی۔ آپ کے پاس کمر سے لے کر ٹخنوں تک پتلون کے لیے کوئی روک ہے ہی نہیں۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ آپ کی عمر میں تو کولے ہرے بھرے ہوتے ہیں۔ آپ نے لختئی ناچ دیکھا ہے؟ خدا کی قسم خون ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جواب دیا، ہماری تربیت نہایت پاکیزہ ماحول میں ہوئی ہے۔ جوانی میں ہم نے مور کے ناچ کے علاوہ کوئی اور ناچ نہیں دیکھا۔ سائیکل سے اتر کے رکوع میں چلے گئے۔ جب ہنسی کا دورہ تھما تو بولے، آپ لوگ خوش ہوتے ہیں تو مجرے مشاعرے کرواتے ہیں، آتش بازی چھوڑتے ہیں، لیکن ہم پٹھان ہر جذبے کی ترجمانی بندوق سے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں فلم کا کوئی گانا یا مکالمہ پسند آئے تو ناظرین اس کی داد پستول سے دیتے ہیں۔ ڈش ڈش ڈشاؤں۔ حال میں جتنے زیادہ پستول چلیں مالک اتنا ہی خوش ہوتا ہے کہ فلم ہٹ ہو گئی۔ گولی چھت سے ٹکرا کر الٹا تماشائیوں کو نہیں لگتی۔ چھت ایسی بناتے ہیں کہ بارش اور گولی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو۔ فڑلانگ پر بعد ہم نے چبھن سے بے قرار ہو کر خود کو ہتھیلیوں کے جیک پہ اٹھا لیا۔ کہنے لگے، آپ بندروں کی سی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ عرض کیا، کیریئر کا 1 انچ گہرا سانچہ ہمارے جسم پہ نقش ہو چکا ہے، اب اس کی مدد سے کئی ایسے کیریئر ڈھالے جا سکتے ہیں۔ ہمارے فکرے پہ دونوں ہاتھ چھوڑ کے تالی بجائی، پھر اپنے دادا خان غلام قادر خان کا قصہ سنانے لگے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی رانیں بھیج کر ایک موز اور گھوڑے کی پسلیاں توڑ دی تھیں۔ ہم نے کہا، آپ کے دادا جانی؟ تو بات کاٹ کے بولے، جانی کیا مطلب، وہ خان ابن خان تھا۔ ہم نے کہا، آپ کے دادا خانی اور ابا خانی تو بہت غیور ہوں گے۔ بولے، اس شک میں آپ کو کیا شبہ ہے؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میرا دادا نواکلی کی سڑک پہ گولی کھیل رہا تھا۔ نواکلی تحصیل صوابی، ضلع مردان، نوٹ کر لیجئے، یہ خطہ تمباکو کا دل ہے۔ پھر نہ کہیے گا میں تمباکو کے متعلق کچھ بتا کے نہیں دیتا۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا دادا سڑک پہ گولی کھیل رہا تھا، اردو والی کچی گولی نہیں، اصلی کانچ والی گولی۔ اتنے میں انگریز ڈپٹی کمشنر سفید گھوڑے پہ آ نکلا۔ تخمیر نے بڑے توہین آمیز لہجے میں اپنے اردلی کو حکم دیا کہ اس ڈیم چھوکرے کو ہمارے راستے سے ہٹاؤ۔ دادا غصے سے کندھاری انار ہو گیا۔ یہ بندوق تو خیر گھر پہ تھی، آؤ دیکھا نہ تاؤ، گلے میں لٹکی غلیل سے وہی شیشے کی گولی ایسی تاک کے ماری کہ ٹھیک نشانے پہ یعنی تخمیر کی دائیں آنکھ میں جا کے بیٹھ گئی، اور ایسی فٹ ہوئی کہ نکالے سے نہیں نکلی، تمام عمر وہی لگائے پھرا۔ ہم نے پوچھا، کیا اس زمانے میں بھی نواکلی میں ورجینیا تمباکو پیدا ہوتا تھا؟ بولے، دادا ایک شیردل اور غیرت مند پٹھان تھا۔ ایک دن کسی کام سے درے گیا، وہاں ایک حجرے کے سامنے چارپائی پر شمروز خان، جو مہمند قبیلے کا سردار اور قدیم شناسہ تھا، چادر تانے کیلولا کر رہا تھا۔ دادا نے سلام کیا، لیکن اس نے لیٹے لیٹے بخیر غلے کہہ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، قبائلی آداب کے مطابق تعظیم کے لیے نہیں اٹھا۔ دادا اس ہتک سے بہت کبیدہ خاطر ہوا۔ اس کے 2 ماہ بعد کا ذکر ہے، بارش کے دن تھے۔ دادا کچی سڑک پہ کھڑا خانوں کے ساتھ ہنس بول رہا تھا کہ سامنے سے شمروز خان کیچڑ میں پھچا پھچ کرتا آتا دکھائی دیا۔ دادا وہیں چادر اوڑھ کے کیچڑ میں لیٹ گیا۔ دوستوں نے پوچھا، غلام قادر خان خیر تو ہے؟ دادا نے جواب دیا، اس کا خانہ خراب ہو، اس نے مجھ سے لیٹے لیٹے ہاتھ ملایا تھا، میں بھی لیٹے لیٹے ہی ملاؤں گا۔ ہم نے پوچھا، تمباکو کی فصل منڈی میں کب آتی ہے؟ سوال کا نوٹس نہ لیتے ہوئے بیان جاری رکھا۔ غلام قادر خان سرداروں کا سردار تھا، 98 سال عمر پائی، بغیر کلا پہنے، قد 6.5 فٹ، تخت پہ سویا کرتا تھا، مگر جب تک تخت پہ اس کا مخصوص گدا بچھا نہ ہو نیند نہیں آتی تھی۔ گدے میں کافر دشمنوں کی مونچھیں بھری ہوئی تھیں۔ ناشتے میں 12 سالم انڈے نکل جاتا۔ سالم؟ ہمارے منہ سے بے اختیار نکلا۔ جی ہاں، میں نے کسی مرغی کو نصف انڈا دیتے نہیں دیکھا۔ آخری عمر میں بھی دمبے کی نلی دانتوں سے توڑ کے گودا نکال لیتا تھا۔ بھنا ہوا آدھا بکرا چٹ کر کے پارا چنار کے 1 درجن سیب کھا جاتا۔ کبھی دیکھے ہیں؟ چترالن کے گال کی طرح ہوتے ہیں۔ پارا چنار سے آگے جو فلک بوس پہاڑ ایران، افغانستان اور پاکستان کی سرحد پہ سنتری کی طرح ہیں، اسے کوہ سفید کہتے ہیں۔ سارا پہاڑ کالا سیاہ ہے، صرف چوٹی پہ برف نظر آتی ہے۔ دادا نے یہاں 2 برفانی چیتے مارے تھے۔ ننیال کی طرف سے اس کے رگوں میں تاتاری خون تھا، جب خون جوش مارتا تو گھوڑی کا دودھ چکھ لیتا۔ استبل میں 40 سفید گھوڑیاں علیحدہ بندی رہتی تھیں، جہاں مردوں کا داخلہ ممنوع تھا، گھوڑے کے سوا کوئی قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ جب اس کے رخساروں پر سنہری رواں چمکا اور آواز 2 شاخہ ہونے لگی تو باپ کے حکم کے مطابق 101 چڑیاں پیر باندھ کر الگ صبح اس کے سامنے ڈال دی جاتی، جنہیں وہ اپنے جوتوں تلے یکے بعد دیگرے کچلتا جاتا۔ 1 سال تک یہی معمول رہا تاکہ دل مضبوط ہو جائے۔
دادا گھوڑوں کا شیدائی تھا۔ 2 میل دور سے ٹاپ سن کر پہچان لیتا تھا کہ گھوڑے پہ کوئی چوڑی چھاتی والا شیر دلیر سوار ہے یا بزدلا۔ نر آدمی تھا، بغیر ڈھال اور بغیر ذرا بختر پہنے تلوار چلاتا تھا۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے دادا خان کے پاس یہ بندوق تھی۔ ہاں تھی، مگر بندوق سے صرف کافروں کو جہنم رسید کرتا تھا، قبائلی رشتہ داروں اور مسلمانوں کو تلوار سے شہید کرتا تھا۔ پھر بعد ہم نے چھیڑا، مرشدی آپ نے کبھی عشق بھی کیا؟ بندوق کو تھپکی دیتے ہوئے بولے، خدارا خاموش رہیے، جنگلی بکرے کی مست بو آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے پھر کریدا، آپ نے کبھی عشق بھی کیا؟ بولے، آپ کی مراد لونڈے سے ہے یا زنخے سے؟ نہ لونڈے سے نہ زنخے سے۔ آپ کو کبھی کوئی عورت اچھی لگی؟ میں نے تو کبھی کوئی جوان عورت بدصورت نہیں دیکھی، مگر آپ بھی تو اپنے پتے دکھائیے، کبھی کسی کو تختہ عشق بنایا؟ بتائیے، شادی والدین نے طے کی یا اپنی پسند سے کی؟ خان صاحب، میں نے تو اپنی بیوی کی پسند سے شادی کی۔ رکوع میں چلے گئے۔ جب ہنسی تھمی تو فرمایا، اپنی شادی تو اس طرح ہوئی جیسے لوگوں کی موت واقع ہوتی ہے، اچانک، بغیر اپنی مرضی کے۔ پھر ہم سے پوچھا، شادی کے بعد کوئی شکار شکور ہوا یا مچان پہ ٹنگے ہانکا شانکا ہی دیکھتے رہے؟ مطلب کوئی افیئر؟ ہم نے جواب دیا، مفلسی وجہ پارسائی ہے۔ تو مفلس ہی سے صحیح۔ الحمدللہ ہم بہت قناعت پسند اور مکمہ ہیں۔ یہ مکمہ کیا بلا ہوتی ہے جی؟ مکمہ اس اونٹ کے متعلق کہا جاتا ہے جب وہ سیر ہو کر ہوس پہ سر اونچا کر کے کھڑا ہو جائے۔ یہ لفظ آپ نے کہاں سیکھا؟ جمعے کے خطبے میں مولوی خیر الدین نے اس کے فضائل بیان کیے تھے۔ تو یوں کہو، مولوی چاکی واڑہ میں ہی رہتا ہے، اس کی تو 2 بیویاں ہیں، تیسری مولوائن چند روز ہوئے موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلانے والے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اور کیا کیا فضائل بیان کیے تھے اس مکمہ نے؟ شراب طہور، حور و غلمان اور دیگر لذائذ کا ذکر فرمایا تھا اور کہا تھا کہ جو مومن اپنی نگاہ نیچی رکھے گا اور پاک دامن رہے گا، اس کو بہشت میں اپنی ہی بیوی حور کی شکل میں ملے گی۔ پھر مرنے سے فائدہ ہی کیا؟ اس سفر میں سب سے کم تکلیف سائیکل کو اٹھانی پڑی۔ آگے آگے ریڈ کلف چل رہا تھا، اس کے نقش قدم پر ہم۔ من جملہ دیگر فوائد و فضائل کے ریڈ کلف کا ایک کھلا فائدہ یہ نظر آیا کہ لونڈوں نے سائیکل پہ پتھر نہیں مارے، کتے کو مارے۔ ذرا دم لینے کے لیے ایک پپیتے کے درخت کے نام نہاد سائے میں بیٹھے تو ہم نے ریڈ کلف کی دم پہ ہاتھ پھیرا کہ یہی حصہ ہمیں اس کے چہرے سے دور ترین نظر آیا۔ علاوہ ازیں اسے خارش بھی ہو رہی تھی، 1 مہینے پہلے خان صاحب کو بھی ہو چکی تھی۔ اگرچہ روانگی سے قبل انہوں نے اسے کاربولک صابن سے رگڑ رگڑ کے نہلایا تھا، لیکن گیلا غسل شدہ کتا سوکھے کتے سے کہیں زیادہ پلید ہوتا ہے۔ ہمیں ریڈ کلف کی دم سہلاتے اور اسے دم ہلاتے دیکھ کر خان صاحب بہت خوش ہوئے۔ کہنے لگے، اس کافر کے سامنے افغان گرے ہاؤنڈ بھی پانی بھرتا ہے، آس پاس کی گلیوں کی کتیاں اس پہ جان چھڑکتی ہیں، لیکن اس کی وفاداری کا ابھی سے یہ عالم ہے کہ جس راستے سے میں گزر جاؤں، خواہ کتنا ہی پیچیدہ ہو، 2 گھنٹے بعد آپ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھوڑ دیں، یہ میری خوشبو لیتا لکیر سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔